السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کے لیے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کی طرف سے جو سندھی کا ایک نیا پیٹرن، آسان سندھی کا ایک نیا پیٹرن جو سامنے آیا ہے، جو شائع کیا گیا ہے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف سے، اس کے حوالے سے معلومات لے کر آئی ہوں، جو کہ جماعت 10 کی طالبات کے لیے ہے، اور یہ تقریباً جو ہے 75 مارکس کا ہے. تینوں سیکشن کو 3 حصوں میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یعنی حصہ الف جو ہے وہ 40% کا ہوگا، حصہ ب بھی 40% کا ہوگا، اور حصہ جیم آپ کا جو ہے 20% کا ہوگا، کیونکہ یہ پیپر 75 یعنی 75 نمبر کا ہوتا ہے. لہٰذا آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ جو پہلا سوال ہے سیکشن الف جو ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس صرف MCQs آنے والے ہیں. MCQs کی تیاری آپ اپنے بک سے کریں گے، جو کہ آپ کے پاس سندھ ٹیکسٹ بک آپ کے پاس ہوگی، سندھی کی آسان بک، وہیں سے آپ لوگ MCQs کی تیاری کر سکتے ہیں. اچھے سے چیپٹر کو پڑھیں، لیسن کو پڑھیں، اور ایسی شخصیات جن کا سن پیدائش اور سن وفات چیپٹرز میں دیا گیا ہے وہ اچھے نمونے سے یاد کریں، تاکہ آپ کا یہ حصہ الف کا جو پہلا سوال ہے 30 نمبر کا، یہ آپ کو مکمل جو ہے آپ اسے حاصل کر سکیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم حصہ بے کی، اور حصہ بے میں بھی آپ کے پاس جو ہے جو مارکس ہیں وہ 30 نمبر ہیں، اور یہاں مختصر سوالات ہیں. حصہ بے میں آپ کے پاس مختصر سوالات ہیں، جس میں پہلا سوال جو ہے آپ کو کسی یہاں دیا گیا ہے کن بھی 5 سوالن جا جواب دیو. ٹھیک ہے، یہ اچھی طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیں اور پڑھ لیں ایک طرح سے، کہ کیونکہ بہت ساری بچے اس میں کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ یہ 5 کیا ہے، کیونکہ ان کو سندھی کے نمبرز کا معلوم نہیں ہوتا کہ کتنے مطلب ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو یہاں جو لکھا ہوا ہے کن بھی 5 یعنی 5 سوالات کے جواب دینے ہیں آپ کو. یہاں ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے 8 سوالات دیے گئے ہیں، اور کسی بھی 5 کے آپ کو سوالات کے جواب دینے ہیں، اور یہ نمبر آپ کا ہے 10 نمبر کا. پھر اسی حصہ بے میں ایک اور سوال ہے آپ کا، سوال نمبر 3، جس میں جو ہے جملوں کا سوال ہے، وہ ہیٹ ڈنر لفظن ماں کن بھی 4 لفظن جا جملہ ٹھائیو. اور اس میں آپ کے پاس تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 جملے کے الفاظ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے کرنے کتنے آپ کو؟ صرف 4. چین کا مطلب ہوتا ہے 4. ٹھیک ہے، ہے ڈنر لفظن ماں کن بھی 4 لفظن جا جملہ ٹھائیو. چین کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ 4. تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں، کہیں لکھ لیں، نوٹ کر لیں. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے الف، اور اس میں دیا گیا ہے یہ قواعد کا پورشن ہے، گرامر کا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے ضد لکھنے ہیں، اور یہاں ضد آپ کے پاس لکھے ہیں کہ کسی بھی 4 الفاظ کے، ہیٹ ڈنر لفظن ماں کن بھی 4 لفظن جا ضد لکھو، یعنی کسی بھی 4 الفاظ کے ضد لکھنے. اور اچھی خاصی چوائس ہے یہاں بھی آپ کے پاس، 1 2 3 4 5 6 7 8 الفاظ کی چوائس ہے. کوئی بھی 4 یعنی آدھے پہ آدھے آپ کو 50% چوائس دی گئی ہے، آپ آرام سے اس کو بھی کر سکتے ہیں. اسی سوال نمبر 4 کا بے ہے آپ کے پاس، ہے ڈنر لفظن ماں کن بھی 3 لفظن جا واحد یا جمع ٹھائیو. یہاں آپ کے پاس 6 الفاظ ہیں، اور 6 میں سے آپ کو کوئی 3 الفاظ کے واحد یا جمع لکھنے ہیں. سوال نمبر 4 کا جیم ہے، ہیٹ ڈنر لفظن ماں کن بھی 3 لفظن جا مذکر یا مونس لکھو. 3 مطلب 3، اوپر بھی واحد جمع میں بھی 3 الفاظ پوچھے گئے ہیں، یہاں بھی 3. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی آپ کے پاس چوائس ہے، 6 الفاظ دیے گئے ہیں، کسی 3 الفاظ کے آپ کو مذکر مونس لکھنے ہیں. پھر ہے دال، ہیٹن ماں کن بھی بن جی مثال وصف لکھو. آپ ہمیشہ اردو انگلش میں پارٹ آف اسپیچ جب یاد کرتے ہوں گے تو اس میں آپ کو فل ڈیفینیشن یاد کرانے کے طریقے بتائے جاتے ہوں گے، کہ پہلے ڈیفینیشن لکھنی ہے، اس کے بعد اس کے ورڈز لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ایگزامپلز ورڈز ہوتے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں، اور پھر باقاعدہ نیچے ایگزامپل سینٹینسز جو ہوتے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں. سیم اسی طرح یہاں بھی آپ کو سندھی میں بھی وہی پیٹرن کو فالو کرنا ہے. پہلے آپ کو تعریف لکھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اس کے مثالی الفاظ لکھنے ہیں، اور پھر مثالی جملے لکھنے ہیں. اچھا، یہ سوال نمبر 4 آپ کا مکمل ہوا. اس کے 4 پارٹ ہیں، الف بے جیم اور دال. ٹھیک ہے، یہ قواعد کا سوال ہے، اور اس میں قواعد میں جو سوال نمبر 4 کا جو الف ہے وہ 4 نمبر کا ہے، بے جو ہے 3 نمبر کا ہے، جیم جو ہے 3 نمبر کا ہے، اور سوال اس کا جو دال حصہ ہے وہ 4 نمبر کا ہے. پھر ہم سوال نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 5 آپ کے پاس ہے، ہیٹھن ماں کن بن اصطلاحان جی سندھی میں معنی لکھو. یہاں آپ کے پاس کتنی اصطلاحات دی گئی ہیں؟ 4 اصطلاحات دی گئی ہیں، اور کسی بھی 2 کے آپ کو صرف سندھی میں معنی لکھنے. یاد رکھیے گا، سندھی میں معنی لکھنے ہیں، اردو میں معنی مت لکھیے گا، ورنہ آپ کا سوال جو ہے غلط ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو کرنا یہ، اگر آپ کو اصطلاحات نہیں آ رہی، اصطلاحات اصل میں انگلش میں ایڈیمس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سندھی میں ہی آپ کے پاس اسباق کے مختلف اسباق جو آپ کی بک میں ہیں،
اس کے مشق جب دی جاتی ہے تو ان کے آخر میں کچھ اسباق ایسے ہیں، نظمیں ہیں، اسباق ہیں جہاں اصطلاحات آپ کی موجود ہیں، تو یہ اصطلاحات آپ کی بک سے ہی آنے والی ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ اصطلاحات کا سوال آپ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو یا لکھا ہے یہاں، یعنی آپ کے پاس یہ آپشن ہے، چوائس ہے کہ اگر آپ اصطلاحات کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی 2 اصطلاحات کیجیے، اور اگر نہیں تو آپ کے پاس یا ہے، چوائس میں آپ کے پاس نیچے ایک تفہیمی عبارت دی گئی ہے جس کو آپ کو پڑھ کر، اور اس کے سوالات بھی نیچے ہی دیے گئے ہیں، آپ کو اسی عبارت سے ڈھونڈ کر اس کے جوابات لکھنے ہیں۔ ہیڈ انل پیراگراف پڑھی، آخر میں ڈنل سوال انجات جواب لکھو۔ یہ آپ کو ہو گیا حصہ بے، جس میں آپ کے پاس سوالات مطلب 2 سے لے کے 5 تک کے سوالات ہیں مختصر، اور سوال نمبر 5 میں آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ اگر اصطلاحات کرنا چاہیں تو اصطلاحات کیجئے، ورنہ آپ تفہیمی عبارت کے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ پھر آ جائیے حصہ جیم۔ اس سوال میں حصہ جیم جو ہے آپ کا 20% ہے، یعنی 20% کا ہے، جس میں آپ کے پاس 15 مارکس موجود ہیں، اور اس سوال میں ہر سوال یعنی سوالات تو پورے پیپر میں آپ کے پاس تمام ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پیپر آپ کا سندھی آسان جو پیپر ہے یہ 9 سوالات پر مشتمل ہے، اور ہر سوال میں چوائس بھی دی گئی ہے۔ اب حصہ جیم جو ہے اس میں بیانی سوالات ہیں آپ کے پاس، یعنی یہ لانگ سوالات ہیں جس میں آپ کے پاس خلاصے آ جاتے ہیں، مضامین آ جاتے ہیں، تشریحات آ جاتی ہیں، خط یا کوئی درخواست وغیرہ آ جاتی ہے۔ اب یہاں سوال نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں حصہ جیم میں کہ ہیٹھن ماں کہب ہک عنوان تے مضمون لکھو، یعنی 3 مضمون دیے گئے ہیں آپ کے پاس، محنت جی عظمت، بہار جی موسم، یوم پاکستان، ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ کو کرنا ہے، اور یہ سوال کے نمبر ہیں آپ کے پاس، مارکس ہیں 4 مارکس کا یہ سوال ہے آپ کے پاس۔ پھر سوال نمبر 7 ہے پہنجے اسکول جی ہیڈ ماسٹرانی یا ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ ماسٹرانی ہے کہ پکنک تے ونجن جی اجازت لائے درخواست لکھو، یا پہنجے والد صاحب کے خط لکھی خاص کتابن ऐं یونیفارم جی خریداری لائے 5000 روپین جی گھر کریو۔ سوال نمبر 7 میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ یا تو آپ خط لکھیں یا پھر آپ درخواست لکھیں، یہ سوال بھی 4 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں آپ کے پاس ہے تشریحات، یعنی ہیٹھ ڈینل بن جی تشریح نظم ऐं شاعر جے حوالے سے لکھو، یہ 4 نمبر کا سوال ہے۔ پہلے جو اولڈ پیٹرن تھا اس میں ہی ہوتا تھا کہ 4 اشعار دیے جاتے تھے اور ایک بند دیا جاتا تھا، یا تو آپ 4 اشعار میں سے کوئی 2 اشعار کی تشریح کریں یا پھر ایک بند کریں۔ اب جو نیو پیٹرن آیا ہے اس میں آپ کے پاس ہے کہ آپ کو صرف ایک بند کی تشریح لکھنی ہے، ٹھیک ہے، شاعر اور نظم کے حوالے کے ساتھ، جبکہ اس میں چوائس آپ کے پاس ہے یا پھر اگر آپ تشریح نہیں لکھنا چاہ رہے تو پھر مرکزی خیال لکھیں۔ ہیٹھن ماں کہب ہک نظم جو مرکزی خیال لکھو، دعا ہاری ڈیو۔ طریقہ ہے ہمارا جو فالو کیا جاتا ہے بورڈ میں، وہ یہ طریقہ ہے تشریح کرنے کا اشعار کی کہ آپ جو ہے پہلے ظاہر نظم کا حوالہ لکھیں گے، پھر شاعر کا حوالہ لکھیں گے۔ نظم کا حوالہ صرف یہ نہیں کہ ایک لائن آپ لکھ دیں کہ یہ نظم ہماری فلاں نظم سے لی، یہ ایک بند جو ہے یا یہ ایک شعر جو ہے ہماری فلاں نظم سے لیا گیا ہے، اس طرح سے نہیں، آپ کو نظم کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ سینٹرل آئیڈیا لکھنا ہوتا ہے، نظم کا حوالہ اسے کہا جاتا ہے۔ پھر جب آپ شاعر کا حوالہ لکھتے ہیں تو اس میں شاعر کے حوالے سے یعنی اس کی کیا کتابیں ہیں یا اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کے زندگی کے حوالے سے کم ایک پیراگراف ضرور ہونا چاہیے آپ کے پاس لکھنے کے لیے۔ پھر آ جائیے نیچے کہ جو آپ کے پاس بند دیا گیا یا جو شعر دیا گیا ہے اس میں سے آپ کو کوئی ایسے الفاظ جو کہ آپ کو مشکل لگ رہے ہیں، 4 یا 5 الفاظ ایسے جن کی میننگز آپ لکھیں وہاں، ٹھیک ہے، تو الفاظ کی میننگ بھی لکھنی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کے پیٹرن کا ضروری حصہ ہے۔ اس کے بعد فائنلی آپ تشریح کرتے ہیں اس بند کی، اس شعر کی جو آپ کے پاس پیپر میں دیا گیا ہے۔ بہت ساری بچیاں اس چیز کو فالو نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے نمبرز اس چیز میں جو ہے کم آتے ہیں۔ مرکزی خیال لکھتے وقت بھی اس چیز کا خیال رکھیے کہ جب آپ مرکزی خیال لکھ رہے ہیں، جیسے آپ ہاری کا لکھ رہے ہیں، تو اس میں پہلے شاعر کا حوالہ لکھیں گے آپ کہ یہ جو ہے نظم اس شاعر کی ہے، اس شاعر کی کیا زندگی کے حوالے سے جو آپ جانتے ہیں، ایک پیراگراف کے جتنا آپ وہ لکھیں۔ پھر اس جب نظم کا مرکزی خیال لکھ رہے ہیں، آپ شروع کر رہے ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ اس کے ہر شعر کو واضح کریں، کیونکہ مرکزی خیال یہ ہوتا ہے کہ پوری نظم کا نچوڑ آپ اس مرکزی خیال میں لکھ رہے ہیں۔ پھر آپ کا اس پیپر کا آخری سوال ہے ہیٹھن ماں کہب ہک سبق جو خلاصو یا مرکزی خیال لکھو۔ دیکھیں یہاں خلاصہ یا مرکزی خیال کہا گیا ہے، یہاں 3 اسباق دیے گئے ہیں، ہنر دولت ہے، بت 12 یا حجت الوداع وارو خطبو۔ 3 اسباق آپ کے پاس ہوں گے، ٹھیک ہے، تینوں میں سے کسی ایک کا آپ کو یا تو مرکزی خیال لکھنا ہے سبق کا یا پھر آپ کو خلاصہ لکھنا ہے۔
جب آپ خلاصہ لکھتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ خلاصے میں آپ سبق کا حوالہ بھی دیں کہ یہ سبق جو ہے ہماری کتاب سے لیا گیا ہے اور کس نمبر پہ ہے، اس سبق کا کون سا نمبر ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ کو لکھنا ہوتا ہے سبق کا، اور پھر اس سبق کے حوالے سے آپ کو لکھنا ہوگا۔ اور اگر ایک سبق آپ کے پاس 100% ہے تو 3 حصے آپ کو ایک سبق کے خلاصے میں لکھنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرکزی خیال میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب مرکزی خیال لکھ رہے ہیں تو پہلے سبق کا حوالہ ضرور لکھیے، یہ الگ الگ ہیڈنگز ڈالنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ اس سبق کا نچوڑ اس مرکزی خیال میں لکھیں کہ اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے، کس حوالے سے سبق لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ کریں سوچ سمجھ کے کیجئے، کیونکہ یہ نمبرز آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ سندھی میں بہت زیادہ بچیاں اس لیے پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کیسے یاد کریں، تو اس کی ٹپ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ لکھ کر یاد کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ کوئی بھی جملہ، کوئی بھی چیز آپ سندھی میں یاد کریں، ہمیشہ لکھ کر یاد کریں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہے۔ تو یہ تھا آپ کا سندھی کا نیا پیٹرن جو کہ بورڈ کی طرف سے آ چکا ہے۔ اب آپ لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی جو بھی پریشانی اس پیپر کو لے کر تھی تو اب وہ بہت ساری بچیوں کی پریشانی دور ہو چکی ہوگی، اور انشاءاللہ میری دعائیں ہیں کہ آپ سب بچیاں، جو بھی بچیاں میٹرک کلاس کا پیپر دے رہی ہیں، ان سب کے لیے میری دعائیں ہیں کہ اچھے سے محنت کریں اور اچھے سے آپ کا پیپر ہو۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔